رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا کیسے تجھ سے کروں سامنا خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شان علم میں. سحر میں جو شان علم ہوتا ہے اس میں پاکستان کی مختلف درسگاہوں سے لوگ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہوتے ہیں. آج ہیں گورنمنٹ کالج سے فرحین ناز اور نوشین ناز صاحبہ, بہنیں آپس میں, اچھا. اور ٹیم بی میں ہیں میک کالج سے رابعہ, امتیاز اور سید محسن. اور ٹیم سی میں ہیں اقرا یونیورسٹی اور پریسٹن یونیورسٹی سے وسام بن سہیل اور محمد عزیر. تالیاں بجا دیں ہماری تینوں ٹیمز کے لیے. تمام تر کنٹیسٹنٹس کے لیے انعامات ہیں قرشی جام شیریں, صوفی آئل, ہیمانی ہربل اور میزان چائے کی جانب سے. رنر اپ کے لیے واحد فین کے گفٹ ہیمپر, اور ونر کوالیفائی کرے گا اگلے راؤنڈ کے لیے, اور جو فائنل کا ونر ہوگا اس کے لیے انعام کے طور پر ہے جے ڈاٹ کی جانب سے ایک گاڑی کا تحفہ. گاڑی آ گئی ہے وسیم, گاڑی آ گئی ہے. گاڑی آ گئی ہے, اوہ ہو واہ واہ واہ, تاکہ عجیب, اب آپ کی بات پوری ہو جائے. زبردست انشاءاللہ. تو اب یہ گاڑی آ گئی ہے اور اب مجھے اختیار حاصل ہے کہ فرض کریں میں جب سیگمنٹ کرتا ہوں یہ والا, کسی نے میری بہت زیادہ تعریفیں کر دی, ہوتا ہے میں کہوں بھائی جے روٹ کی کار آپ کی ہوئی, مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے. ان میں سے کوئی نعت کسی دن بہت ہی اچھی, ویسے نعت تو ہوتی بہت اچھی ہے لیکن کسی کا انداز مجھے بہت پسند آ جائے, میں کسی کو گاڑی دے دوں. اب وہ گاڑی آ گئی ہے بس, اب آپ فکر نہ کریں. پہلا راؤنڈ بزر راؤنڈ. آپ لوگوں نے کسی نے بزر اچھا بجا دیا, میں وہ گاڑی لے جاؤ بھائی, گاڑی آ گئی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو بزر چیک کر لیں ذرا ایک دفعہ, ٹھیک ہے جی. بزر آپ لوگوں کے بج رہے ہیں. پہلا راؤنڈ بزر راؤنڈ ہے. صحیح جواب پر 10 نمبر پلس, غلط جواب پر 10 نمبر مائنس. بزر بجا کر ایک لمحے کو رک جائیے گا تاکہ ہم بتا دیں کہ بزر پہلے کس نے بجایا, ان کیس ایک سے زیادہ لوگ بزر بجا دیں. جب آپ بزر بجا دیں گے سوال وہیں پر رک جائے گا یا ختم ہو جائے گا. اگر سوال مکمل نہیں ہوا تو پھر آپ کو سوال کا اندازہ لگا کر پھر جواب دینا ہوگا. وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے. پیچھے ہو جاؤں ایسے کر کے, اس کو بھی پیچھے کروں اپنے ساتھ, اب ٹھیک ہے, اچھا ٹھیک ہے. چلیں جی کرتے ہیں آغاز پہلے راؤنڈ کا. تیار ہیں آپ لوگ, اور آپ لوگ بھی تیار ہیں, ٹھیک ہے. اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے مستقل ارکان, جی 5 ممبرز ہیں مستقل. اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے جو مستقل ارکان ہیں ان کی تعداد 5 ہے. بالکل ٹھیک. پلس 10 سے باقاعدہ آغاز کر دیا ہے آپ نے. ان 5 ارکان کے نام بتائیے. جی فرانس, جی یو ایس اے, سوری برطانیہ, تھوڑا سا کلیئر بولیے گا مائک. یو ایس اے, فرانس, امریکہ, برطانیہ, فرانس, یو ایس اے, رشیا, ایک رہ گیا, ایک بڑا ملک بھائی, ایک رہ گیا ہے. تقریباً جواب صحیح دے دیا ہے آپ نے. 5 تک گن رہے ہیں ہم, پھر جج صاحب بتائیں گے جواب صحیح ماننا ہے نہیں ماننا. ایک بڑا ملک آبادی کے لحاظ سے, ہنٹ بھی دے دیا ہے. 5 چین, چائنا, چائنا, چینی نہیں چائنا بھائی, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایسے بھی 4 جوابات دے دیے تھے اس لیے ٹھیک. اتنے اچھا, اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے مستقل ارکان کی تعداد تو ہو گئی 5. یہ بتائیے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے کل ارکان کی تعداد کتنی ہوتی ہے, کم ٹوٹل اراکین, چونکہ 5 مستقل ہوتے ہیں اور اتنے ایکس نمبرز غیر مستقل ہوتے ہیں, ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ ٹوٹل ہوتی ہے 15 اور مستقل کو ہٹا کے 10. ٹوٹل تعداد ہوتی ہے اراکین کی 15, غیر مستقل 10, مستقل 5. ارے واہ زبردست. چائے بھی آ گئی ہے, اس کے لیے بھی تالیاں بجا دیں. اچھا, اور یہ بتائیں کہ جو غیر مستقل اراکین ہوتے ہیں, ظاہر ہے مستقل اراکین تو وہاں پر ہوتے ہیں ہر وقت, جو غیر مستقل اراکین ہوتے ہیں وہ ہر ملک کتنے سال کے لیے اپنی باری پر سیکیورٹی کونسل کا رکن رہتا ہے؟ یعنی آج اب اگر اس ملک کی باری ہے غیر مستقل رکن بننے کی, تو یہ کتنے ٹائم تک رہے گا, پھر یہ ہٹ جائے گا, دوسرا ملک آ جائے گا, پھر وہ رہے گا اتنے ٹائم تک. آپشنز دے رہا ہوں, 2 سال, 3 سال, 4 سال, بتائیں. جی 3 سال. غلط ہو گیا جواب. 2 سال. 2 سال 2 سال کے لیے ہر ملک اپنی باری لیتا ہے. جواب غلط ہو گیا بھائی. AIOU اس کی ادائیگی میں نے کیسی کی, کیسی لگی آپ کو جملے کی ادائیگی؟ جی
یہ کیا کیا؟ یہ کیا کیا؟ سر وویلس نہیں ہوتا. مائک میں تو بولے جو بھی بول رہی ہیں. سر وویلس نہیں ہوتا, والس ہوتا ہے. صحیح پروننسیشن اس کی یہی ہے. بٹ سوال کیا کیا آپ نے؟ کیا آپ نے؟ اے آئی او یو, ایک تو بولا ہی نہیں اس نے بیچ میں, واول تو بولا ہی نہیں. آئی او یو ہوتا ہے. اے آئی او یو. کیا کیا آپ نے؟ یہ کیا تھا؟ یہ کیا چھلانگ ماری؟ ابھی تو ہم تفریح کے موڈ میں تھے, یہ سوال کا ماحول بنا رہے تھے کہ آپ بے خطر کود پڑی اور اپنا 10 نمبر آپ نے آتش نمرود میں. کیا جواب ہونا چاہیے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس ٹوٹ گیا ہے, 10 نمبر مائنس ہو گئے. نہیں چلو ان کو. اب میں سوال کر رہا ہوں, اب اس کا بھی اگر آپ جواب دے دیں, آپ بزر بجا دیں یا کوئی بجا دیں, تو 10 نمبر آپ کے کور بھی ہو سکتے ہیں. سوال میرا یہ تھا بھائی کہ اے آئی او یو یہ کن الفاظ کا مخفف ہے؟ جی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. اتنی سی بات تھی بس. یار بہت تیز ہیں یہ دونوں بہنیں, ماشاءاللہ. اتنی سی بات تھی, ماشاءاللہ. یہ بتائیں کہ دنیا میں ایک بہت عظیم تو نہیں لیکن ایک بڑا انسیڈنٹ ہوا تھا, چلے میں ہنٹ دیتا ہوں, بڑی ٹریجڈی ہوئی تھی جس کے بعد باقاعدہ طور پر پلاسٹک سرجری کا آغاز ہوا تھا. اس بڑے انسیڈنٹ کے بعد پلاسٹک سرجری کا باقاعدہ آغاز ہوا. کیا انسیڈنٹ ہوا تھا ایسا؟ تھوڑا کامن سینس استعمال کریں, بتا دیں گے آپ. جی فرسٹ ورلڈ وار. پہلی جنگ عظیم کے بعد. میں تو امپریس ہو گیا, میں تو امپریس ہو گیا نا. اس لیے کہ گولہ بارود کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے چہرے جھلس گئے تھے, تو اس لیے باقاعدہ طور پر پلاسٹک سرجری کا آغاز پہلی جنگ عظیم کے بعد ہوا تھا. ہم نے آپ کو شان علم جو افطار کا ہوتا ہے اس میں بتایا تھا کہ جو بلڈ بینکس کا رواج ہے وہ بھی پہلے جنگ عظیم کے بعد ہوا تھا. اتنی بڑی تعداد میں پھر ریکوائرمنٹس آ گئی تھی, ورنہ اس سے پہلے انسان سے انسان کو ڈائریکٹ خون منتقل ہوتا تھا. جیسے ہم گاڑیوں کی ایک بیٹری سے دوسری بیٹری نہیں چارج کرتے ہوتے, ویسے خون ٹرانسفر ہوتا تھا. اچھا بھائی, ایک ملک ہے, یہ بڑی عجیب بات ہے, عجیب جنید بھائی, کہ جس کی جہاں پارلیمنٹ کے اندر مرنا, پارلیمنٹ کی حدود, پارلیمنٹ کے اندر مرنا غیر قانونی ہے. اب ظاہر ہے مرنا تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ میں بھی مروں گا ابھی نہیں, لیکن وہ اس میں اس بات کو میک شور کرنے کے لیے انہوں نے اتنی سخت قانون سازی کی ہوئی ہے کہ اگر کوئی معمولی سا بھی بیمار ہو تو اسے پارلیمنٹ سے نکال دیتے ہیں اس عرصے کے لیے. یہ کس ملک کے پارلیمنٹ کی بات ہو رہی ہے؟ عجیب. میں 3 ملک بتا رہا ہوں, آپ بتا دیجیے گا. یہ برطانیہ کی پارلیمنٹ کی بات ہو رہی ہے, یہ امریکہ کی پارلیمنٹ کی بات ہو رہی ہے, یا یہ جرمنی کی پارلیمنٹ کی بات ہو رہی ہے؟ جی جرمنی. جواب غلط ہو گیا ہے. نہیں بھائی, یہ کون سے ملک کا پارلیمنٹ؟ برطانیہ. نہیں بھائی, برطانیہ. اور اس کے پیچھے وہ لاجک یہ دیتے ہیں کہ اگر کوئی پارلیمنٹ کے اندر مرے گا تو اس کو باقاعدہ ریاستی پروٹوکول کے ساتھ دفنانا ہوگا, تو اس سبب وہ پوری احتیاط کرتے ہیں. ذرا سا کوئی بیمار ہو تو کہتے ہیں پارلیمنٹ میں فی الحال وہ نہ ہے نا. عجیب ہے نا, بہت عجیب. اور ان کے 10 نمبر مائنس ہوئے, یہ بھی عجیب. چلو کوئی نہیں, کوئی نہیں, کوئی نہیں, کوئی نہیں, ابھی تو 10 نمبر مائنس ہوئے ہیں. 4-5 اور غلط جواب نے 50-60 مائنس ہو جائیں گے. کوئی نہیں, ایسی کیا بات ہے. ایک بڑی عمر کے انسان کے جسم میں اوسطاً, آپ 5-10 آگے پیچھے بتا دیں تو ٹھیک ہے, ایک بڑی عمر کے انسان کے جسم میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں اوسطاً؟ 208. صحیح جواب 206 ہے. لیکن یہ بالکل ٹھیک مانا جاتا ہے جواب, کہ آپ نے بہت قریب قریب جواب دیا ہے. ٹھیک ہے جواب, زبردست, شاباش, گڈ, زبردست. اب یہ بتائیں کہ ایک نو مولود جو ہوتا ہے, یعنی یہ تو ہم نے بتا دیا ایک بڑی عمر کے انسان کے جسم میں 206 ہڈیاں ہوتی ہیں, انہوں نے 208 کہا, ٹھیک ہے جواب. ایک نو مولود کے جسم میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ جب وہ پیدا ہوتا ہے تب کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں جسم میں؟ جی تو کیا مار رہے ہیں؟ آپشنز دوں؟ آپشنز دوں. ایک بڑی عمر کے انسان کے جسم میں ہوتی ہیں 206 ہڈیاں. ایک جو نو مولود ہوتا ہے اس کے جسم میں 100 ہڈیاں ہوتی ہیں, اس کے جسم میں 200 ہڈیاں ہوتی ہیں, یا اس کے جسم میں 270 ہڈیاں ہوتی ہیں. تو کیا مار دیں؟ 5 سیکنڈ میں تو کیا مار دیں اگر مارنا چاہیں تو. عقل مند رسک نہ لے. 5. یار اب تو آپشن دے دیے. تو رسک مت لینا. اچھا میں ایک آپشن کم کر رہا ہوں, 2 میں سے ایک بتا دیں, میں بہکا رہا ہوں. بڑی عمر کے انسان کے جسم میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ 206. نو مولود کے جسم میں یا تو 200 ہڈیاں ہوتی ہیں یا 270 ہوتی ہیں, بتا دیں کتنی ہوتی ہیں. جی مائک میں بولیں یار. 270. ہاں 270. بڑی عمر کے آدمی میں 206 اور جب بھی پیدا ہوا اس کے جسم میں 270. تو کئی تھا. بات یہ ہے کہ جواب ان کا منع کیا تھا,
منع کیا تھا سر لیکن معاملہ بڑا عجیب ہے. کیا صحیح ہے جواب ان کا درست ہے. عجیب ویل ڈن 9 مولود کے جسم میں 270 ہڈیاں ہوتی ہیں جو گروتھ کے عمل کے ساتھ ساتھ ضم ہو جاتی ہیں. عجیب اس لیے جب آپ ایک اسٹیبل ایج پر پہنچتے ہیں تو ان ہڈیوں کی تعداد 206 رہ جاتی ہے. میرا خیال ہے سب مل کر اس ایک بار سبحان اللہ کہہ دیں. بہت اچھا یہ اللہ کی سبحان کیا اللہ قدرت ہے تمام اور کیا تعریف اللہ شان کی. ہے. واہ. اچھا آخری سوال پہلے راؤنڈ کا. قبلہ ہم کہتے ہیں کعبۃ اللہ کو, ٹھیک, اور قبلہ اول کسے کہتے ہیں؟ بیت المقدس. میرا خیال ہے 20 والوں نے بتایا. جی بیت المقدس. بیت المقدس بالکل ٹھیک. تھوڑے نمبر انہیں بھی لینے تھے. دوسرا اب آپ بزر بھول جائیے, اب آپ نیگیٹو مارکنگ بھول جائیے. دوسرا راؤنڈ صرف ایک سوال پر مشتمل ہے. پہلے آپ سے ہوگا, پھر آپ سے, پھر آپ سے. صحیح جواب 10 نمبر, غلط جواب پہ کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں. 5 سیکنڈ کے اندر جواب دینا ہے. سوال میرا مکمل ہوگا اور یہاں سے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا 5 4 3 2 1. اس کے اندر آپ کو جواب دینا ہے. لیکن یہ سوالات بہت ہی آسان ہے میرا خیال ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دندان مبارک شہید ہوا, کس غزوے میں شہید ہوا تھا؟ جی غزوہ احد میں. غزوہ احد میں بالکل ٹھیک. تو پھر آپ بتائیے کہ کون سے صحابی رسول تھے کہ جنہوں نے جب یہ خبر سنی تو عشق رسول میں اپنے سارے دانت توڑ ڈالے. آڈیو کی طرف دیکھنا منع ہے. جی 5 مصعب بن زبیر نہیں, وہ حضرت اویس قرنی. جی تابعین, ہاں تابعین بھی کہتے ہیں بالکل. حضرت اویس قرنی آپ کا جواب آپ نہیں دے سکے. اور حضرت اویس قرنی کا تعلق کون سے تھا؟ جی کرن سے تھا. کرن چہرے کرن سے تھا. ٹھیک 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 یمن سے. ٹھیک صحیح ہے. اب تک تو معاملہ یہ ہے کہ معاملہ ان کی فیور میں ہے, لیکن آخری راؤنڈ میں بات کہیں سے بھی کہیں جا سکتی ہے. 40 سیکنڈ ہوں گے رسپیکٹیولی آپ تینوں کے پاس. آغاز آپ سے کروں گا, نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے, لیکن جب تک آپ جواب نہیں دیں گے صحیح یا غلط یا آپ پاس نہیں کہیں گے میں اگلے سوال کی طرف نہیں بڑھوں گا. ٹھیک ہے جی. اور آپ کے سر 40 سیکنڈز کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے. پاکستان کے کس صدر نے فلسطین میں واقع مولانا محمد علی جوہر کے مزار پر حاضری دی تھی؟ پاس. ایوب خان. حضور اکرم کا نام مبارک توریت اور زبور میں کیا آیا ہے؟ احمد. فارقلی. غلط. لوڈو میں کل کتنی گوٹیاں ہوتی ہیں اگر چاروں لوگ کھیل رہے ہو تو؟ 16. آڈینس سے جواب نہ ہے. پاکستان کے کس صدر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اردو میں خطاب کیا تھا؟ جنرل ضیاء الحق. بالکل ٹھیک. اور پاکستان کے کس صدر نے کھٹمنڈو میں واقع سار کانفرنس میں بھارتی وزیر اعظم سے ہاتھ ملایا تھا؟ جنرل ضیاء الحق. ارے پرویز مشرف نے. وہ کون سے واحد فوجی میجر جنرل تھے جو گورنر جنرل آف پاکستان بھی رہ چکے ہیں؟ سوری دوبارہ کیجیے. اسکندر مرزا. آپ کے 40 سیکنڈ سے یوں نکل گئے. یا آپ ہیں یا آپ ہیں مقابلے میں. ٹھیک ہے بھائی, یا آپ ہیں یا آپ ہیں. 40 سیکنڈز آپ کا باقاعدہ وقت کا آغاز ہوا چاہتا ہے. PIDC کن الفاظ کا مخفف ہے؟ پاس. اوکے. نگار خانہ نامی عجائب گھر پاکستان کے کس شہر میں ہے؟ لاہور. غلط. ملتان. کھیل تاش یعنی کہ کارڈز کے کل کتنے پتے ہوتے ہیں؟ 52 کے 53. 52. بالکل ٹھیک. پاکستان کی کس وادی میں چنار کے درخت کثرت سے پائے جاتے ہیں؟ پاس. پارا چنار. پاکستان کے پہلے نگراں وزیر اعظم کون تھے؟ معین قریشی. غلام مصطفیٰ جتوئی. غلط. اہل سبا پر کون سا عذاب آیا تھا؟ پاس. سیلاب آیا تھا. گلگت اور بلتستان کی سرحدیں کن 2 ممالک سے ملتی ہیں؟ افغانستان اور چین اور بھارت. غلط. خلجی خاندان کا بانی کون تھا؟ علاؤالدین خلجی. ٹھیک ہے. 92 کے ورلڈ کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے نائب کپتان کون تھے؟ جاوید میاں. بالکل ٹھیک. نصاب کے مال میں سے کتنے % پر زکات دینا فرض ہے؟ 7.5. 2.5 سوری 2.5. پہلا جواب ہی آخری جواب مانا جائے گا. اننگ ڈیفیٹ ہوگی. یہ کیا ہوا؟ وہ بہت زبردست تیاری کے ساتھ. آپ کیا حکمت عملی کیا بنا رہی ہیں آپ یہ بتائیں, کیا بات ہو رہی ہے اس وقت؟ آئی تھنک نمبر سیم ہو گئے. نمبر سیم ہو گئے یعنی کہ آپ کو ایک ہی سوال کا صحیح جواب دینا ہے جی بالکل. اور آپ جیت جائیں گے آپ کے خیال میں؟ انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ. انشاءاللہ. کریں پھر ان سے سوالات کا آغاز. ایسا مشکل سوال کرو ان سے. مشکل سوالات کروں, لیکن اس میں پھر ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ ان کی نیگیٹو مارکنگ کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے, ورنہ تو یہ جیت گئی. ورنہ جیت جائیں گے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلیں. آپ کے 40 سیکنڈز کا آغاز ہوتا ہے
یہ بتائیں کہ پاکستان کی جانب سے ون ڈے انٹرنیشنل یعنی کہ ODI انٹرنیشنلز میں کرکٹ میچز کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے جی, اس میں سب سے زیادہ سینچریز چھوڑ دیں کس نے اسکور کی ہیں, لیکن سب سے زیادہ نصف سینچریز جس کھلاڑی نے بنائی ہیں ان کا نام اور انہوں نے کب یہ ریکارڈ اپنے نام کیا تھا. ان کے گھر کا پتہ بھی ہمیں چاہیے, گھر کا پتہ بھی چاہیے. سر ٹائم نکل رہا ہے جنید بھائی, نہ کریں, نہیں تو غلط ہو گیا جواب. اچھا, ایشین بریڈ مین کہا جاتا ہے ظہیر عباس کو. ظہیر عباس اس وقت ICC کے صدر بھی ہیں, ٹھیک ہے جی, لیکن سڈنی جو کہ آسٹریلیا کا کیپٹل ہے اس کا ہیرو ایک بالر کو کہا جاتا ہے پاس. اچھا جی ٹھیک ہے. زیارت جو ایک آپ نے اتنا ٹائم ویسٹ کیا اس میں, اتنے آرام سے سوال کیے تھے. کیا میری کیا غلطی ہے بھائی؟ یہ تو میں نے سوالات نہیں کیا آپ سے, تو پھر ہم پہلے یہ کیا ہوا ہیں؟ جیت چکے ہیں. جیت چکے ہیں. آپ کے 30 نمبرز, آپ کے 40 نمبرز, آخری راؤنڈ کھیلے بغیر ہی آپ کے اسکور کارڈ پر نمبرز ہیں 50, اس لیے آپ کو آخری راؤنڈ کھیلنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی اور آپ نے کوالیفائی کیا ہے جے راڈ کی کار کے لیے. ویری ویل پلیڈ, بہت زبردست. ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد قصص الاسلام کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا. ماہ رمضان یوں آ گیا, بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا, کیسے تجھ سے کروں سامنا. ایک عظیم دانشور نے کہا تھا اگر توکل کرنا سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو, کیونکہ وہ صبح سویرے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں اور جب شام کو گھر لوٹتے ہیں تو ان کی چونچ اور پنجوں میں کوئی دانہ نہیں ہوتا, اس لیے کہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ کل بھی وہی دے گا جس نے آج دیا ہے. ماں زندہ سلامت ہو, ماں زندہ سلامت ہو تو اس کا بچہ بھوک سے کبھی نہیں مرتا, چاہے اسے چکی پیسنا پڑے, چاہے برتن مانجھنے پڑے, لیکن ماں کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ چاہے اس کی جان چلی جائے اس کا بچہ بھوکا یا پیاسا نہ رہے. جو رب 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے وہ اپنی مخلوق کو رزق دینا کیسے بھول سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. شیخ سعدی نے کہا تھا نا محسن بھائی کہ مجھے حیرت ہے کہ میرے اللہ کی تو انگنت مخلوقات ہیں, انگنت مخلوقات ہیں, اور ان بے شمار مخلوقات میں وہ مجھے نہیں بھولتا. میرا تو ایک رب ہے, میں پھر بھی اسے بھول جاتا ہوں. تو جناب رزق کے بارے میں پریشان نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جس نے رزق کا ذمہ لیا ہے ظاہر ہے کہ اس کے خزانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے. ہاں یہ ظاہر ہے, یہ ایک بڑی ضروری بات ہے کہ اس رزق کے لیے اپنے طور پر ایفرٹ کرنا یہ بہت ضروری, اس رزق کے لیے حلال ذرائع سے ایفرٹ کرنا یہ بھی بہت ضروری. یہ ہم جو بچوں کے سیگمنٹ میں یہاں بیٹھ کر کہانیاں وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, سنا رہے ہوتے ہیں, یہ بظاہر بڑی معصومانہ بڑی سمپل سی کہانیاں ہوتی ہیں, ان کے اندر پیغامات بہت بڑے بڑے چھپے ہوئے ہوتے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے ہم بچپن میں یہ کہانی سنا کرتے تھے کہ چونکہ یہ کہتے ہیں نا کہ رزق اللہ تعالیٰ نے دینا ہے, اللہ نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان اپنی ایفرٹ کرنا چھوڑ دے. تو ہم یہ کہانی بار بار سنتے تھے کہ جناب 3 دوست تھے, روزانہ گھر سے نکلتے تھے رزق کی تلاش میں, دریا کے ندی کنارے پار کر کے وہ اپنی روزی روٹی کے لیے جاتے تھے. 2 دوست روزانہ بڑی مشکل سے ندی کنارہ پوری ندی کو کراس کر کے رزق کے حصول کے لیے جاتے تھے. تو تیسرا تھا وہ ہمیشہ ندی کے کنارے بیٹھ جاتا تھا. وہ کہتا تھا بھائی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے بندوں کو رزق دوں گا, وہ دے گا رزق. وہ تو پتھر کے اندر جو ایک کیڑا ہے اس کو بھی رزق دیتا ہے, تو مجھے بھی رزق دے گا, تو مجھے تو اس کے لیے پھر کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں, اللہ دے گا رزق, مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے. اور وہ وہیں پر بیٹھ جاتا تھا. ہوتا ایک عجیب و غریب بات ہوتی تھی. ہوتا یہ تھا کہ ایک مخصوص وقت میں اس ندی پہ ایک پتے کے اندر کچھ کھانے پینے کی چیزیں وہ لپٹی ہوئی تیرتی ہوئی آتی تھی. وہ شخص اسے لیتا تھا اور کھا لیتا تھا. اور جب اس کے دوست شام میں تھک ہار کر واپس آتے تھے وہ کہتے تھے یہ تم ساری محنت کیوں کر رہے ہو, دیکھو میں تو یہاں بیٹھا ہوں, اللہ تعالیٰ دیکھو مجھے رزق مل رہا ہے مجھے. ایک دن اس شخص کے اپنے ذہن میں, یہ ایک ضمنی واقعہ ہے, اصل واقعہ میں بعد میں آئیں گے, کہ ایک دن اس شخص کے ذہن میں ایسی ہے کہ ذرا معلوم تو کروں کہ کیا معاملہ کیا ہے, یہ مجھے کیسے کہاں سے کھانا مل جاتا ہے, کیا ہوتا ہے. ذرا اس نے کھوج لگائی
تو وہ ایک ایسی جھوپڑی تک پہنچا ندی کے اس کنارے جہاں سے یہ پتے کے اندر کچھ کھانے پینے کی اشیاء بہائی جاتی تھی روزانہ دریا میں. اس نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے, آپ کیوں اس وقت جو ہے وہ روزانہ ایک پتے کے اندر ایک کھانا ڈال کے بہاتے ہیں؟ تو ایک بوڑھی ماں تھی اور اس کا بیٹا تھا وہاں پہ. بیٹے نے یہ کہا کہ میری ماں بہت عرصے سے بیمار ہے, جو یہاں کا طبیب ہے اس نے یہ کہا ہے علاج کے طور پہ, جو حکیم ہے اس نے اپنے طور پر یہ علاج بتایا کہ کچھ کھانے پینے کی اس نے اشیاء بتائی ہیں. میری ماں کے پیر میں بہت گہرے زخم ہیں جن سے خون رستا رہتا ہے. اس طبیب نے یہ کہا ہے کہ یہ فلاں فلاں کھانے پینے کی چیزیں روزانہ اس کے زخم پہ لگا کرنا اور اس کے بعد اس کو ایک پتے میں باندھ کے دریا میں بہا دیا کرو. رزق تو ملا اس کو, کس انداز سے ملا وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. تمہارا حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں رزق بندے کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت تلاش کرتی ہے. زمین و آسمان کے خزانوں کے مالک نے جس کے مقدر میں جو لکھ دیا ضرور ملے گا, لیکن اب یہ بندے پر منحصر ہے کہ وہ اپنے لکھے ہوئے رزق کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے یا نہیں کرتا, ایک, اور اپنے رزق کو کیسے حاصل کرتا ہے. محنت سے حاصل کرتا ہے, ڈاکہ ڈال کر حاصل کرتا ہے, یا ابھی ہم جنید بھائی پچھلے دنوں جو اس ماں کا سن رہے تھے واقعہ, حمزہ 6,000 روپے کے موبائل کے لیے اس غریب کو مار دیا. اب وہ اپنے حصے کے لکھے ہوئے رزق کو ایک ماں کی گود اجاڑ کر موبائل چھین کر حاصل کرنا چاہتا ہے. کیا وہ اپنا رزق کسی بہن کو, بیوہ, کسی بیٹی کو یتیم کر کے حاصل کرنا چاہتا ہے, یا محنت اور مزدوری سے رزق حاصل کرنا چاہتا ہے؟ رزق کا ملنا اٹل ہے, اتنا ہی رزق ملنا ہے جتنا قسمت میں لکھ دیا گیا ہے. اب اسے حلال یا حرام انسان کا اپنا عمل بنائے گا. کیسے؟ سنیے. ایک مرتبہ حضرت علی اپنی سواری پر کہیں جا رہے تھے, راستے میں نماز کا وقت ہو گیا. ایک مسجد کے سامنے اپنے گھوڑے سے اترے, نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانے کا قصد کیا. آپ نے ادھر آس پاس موجود ایک شخص کو اپنے گھوڑے کی رکھوالی کرنے کا کہا. بعض روایت میں لگتا ہے کہ سواری خچر تھی, گھوڑا. حضرت علی نے گھوڑے کی لگام اس شخص کے ہاتھ میں تھمائی اور خود مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے. نماز انجام دی, واپس آئے, باہر آئے. جب حضرت علی مسجد کے دروازے سے باہر آئے, کیا دیکھا؟ گھوڑا موجود, گھوڑے کی لگام غائب, جس شخص کے حوالے کیا تھا گھوڑا وہ بھی غائب. آس پاس دیکھا آپ نے, اس شخص کا کوئی اتا پتہ نہیں ملا. مختصر یہ کہ حضرت علی گھوڑے کو لے کر گھر آ گئے. گھر پہنچے اور آپ نے اپنے غلام کو 2 درہم دیے, کیونکہ اس زمانے میں تقریباً اتنے کی ہی لگام ملا کرتی تھی. 2 درہم دیے کہ وہ بازار سے لگام خرید لائے. وہ غلام بازار گیا اور اس نے وہی لگام جو حضرت علی کے گھوڑے کی تھی, اس نے وہی لگام ایک دکان پر پڑی دیکھی. تو پہلے تو دکاندار سے دریافت کیا, ارے یہ لگام تمہارے پاس کب آئی, کیسے آئی؟ دکاندار کہتا ہے ابھی شخص آیا تھا جو یہ لگام تقریباً مجھے 2 درہم میں بیچ کر گیا, ابھی تھوڑی دیر پہلے. بہرحال غلام کا اور دکاندار کا مکالمہ ہوا. مختصر یہ کہ غلام نے وہی لگام 2 درہم میں خریدی, واپس آ گیا. غلام نے لگام کتنے میں خریدی؟ 2 درہم. گھر واپس آیا. اب اشرفی صاحب غلام نے یہ سارا ماجرا حضرت علی کو بتایا کہ وہی لگام 2 درہم میں نے خریدی اور یہ سارا معاملہ ہوا. جب غلام نے واپس آ کر حضرت علی کو یہ سارا ماجرا بتایا کہ میں نے وہی لگام دیکھی, دکاندار سے پوچھا, دکاندار نے کہا ابھی ایک شخص بیچ کر گیا ہے اور میں نے 2 درہم میں وہی لگام خریدی ہے. حضرت علی نے کہا میرا خدا جانتا ہے کہ جب میں مسجد سے واپس نکل رہا تھا دل میں یہ ارادہ تھا کہ اس شخص نے جو اتنی دیر میرے گھوڑے کی رکھوالی کی ہے اس کے عوض اس کو انعام کے طور پر 2 درہم دے دوں گا. یعنی حضرت علی بھی اسے گھوڑے کی رکھوالی کی کتنی اجرت دینا چاہتے تھے؟ 2 درہم ہی دینا چاہتے تھے. تو اس بندے کو ملا وہی جو اس کی قسمت میں لکھا تھا, لیکن اس نے طریقہ کار کیا اپنایا؟ جلد بازی کر کے, غلط طریقہ کار اپنا کے وہی 2 درہم جو اسے کائنات کے مشکل کشا سے مل سکتے تھے وہی اس نے حرام طریقے سے کما لی. اور اس موقع پر حضرت علی نے کہا
کہ بندہ خود دامن صبر کو چھوڑ دینے اور جلد بازی کی وجہ سے اپنے حلال رزق کو حرام کر لیتا ہے، حالانکہ جو کچھ اس کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے اس سے زیادہ اسے نہیں ملتا۔ تو ہم میں سے ہر کسی کو کتنا ملنا ہے یہ اس کی حکمت ہے، اور ہمیں کیسے ملنا ہے یہ ہماری حکمت عملی ہے۔ اگر رزق حاصل کرنے کی ہماری حکمت عملی شریعت، دین، اخلاق، آئین اور قانون کے مطابق ہو تو رزق حلال ہے، زندگی پرسکون ہے، آخرت میں بھی سکون ہے۔ لیکن اگر ہم میں سے کسی نے بھی، یا مجھے پھر وہ نوجوان حمزہ یاد آتا ہے، کسی بدبخت نے اگر چند ہزار کا موبائل فون چھین کر ایک ماں کی گود اجاڑ کے رزق حاصل کیا ہے تو وہ رزق نہ صرف حرام ہے بلکہ ایسا شخص اس دنیا میں بھی بے سکون اور آخرت میں تو واصل جہنم ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال طریقے سے رزق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شان رمضان میں ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا